ویلکم بیک ناظرین آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے میٹھے در تھانے کی حدود میں پیش آیا ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا دفتر اور اس کے اطراف میں ایک جنریٹر مارکیٹ ہے قریب میں، جہاں پر بلاسٹ ہوا۔ ابتدائی طور پہ بہت ساری جو اطلاعات ہیں وہ موصول ہوئیں، پھر ریسکیو نے کنفرم کیا کہ جی یہ سلنڈر دھماکہ ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ اسکرین پہ چل رہی ہے۔ دھماکے میں اس افسوسناک واقعے میں کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے اور کیا کیا کرنا پڑے گا، اور سرکار کیا نہیں کر رہی، اس کے اوپر ہمارے ساتھ جوائن کیا ہمیں کرائم رپورٹر ہیں K24 نیوز کے عاطف رضا صاحب نے۔ عاطف رضا صاحب، کیا تفصیلات ہیں؟ پہلے تو آگاہ کیجیے گا مکمل طور پہ، اور پھر ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سلنڈر دھماکے جو ہیں وہ رک نہیں پاتے۔ جی بالکل علی، یہ تھانہ حدود میٹھا در ہے، جی مین شارع لیاقت ہے، چیمبر آف کامرس کے قریب جنریٹر مارکیٹ کے اندر صبح 9 بج کے لگ بھگ 11 یا 12 منٹ کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد دھماکے کی آواز اتنی مطلب زوردار تھی کہ دور دور تک یہ سنی گئی اور سراؤنڈنگ ایریاز میں جو ہے نا خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعی کی بالکل اطلاع پہ پولیس، ایمبولینسز اور رینجر سمیت دیگر ادارے موقع پہ پہنچے اور جگہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اچھا، جس مقام پہ یہ دھماکہ ہوا تھا اس دکان کی نہ صرف دیوار گر گئی بلکہ وہاں میں موجود لوگ بھی ملبے تلے دب گئے اور آگ بھی لگ گئی وہاں پر۔ ریسکیو کے لوگوں نے کام کرتے ہوئے ملبے کے نیچے سے لوگوں کو نکالا، تو اس دوران ایک شخص جو ہے وہ اس وقت تک جاں بحق ہو چکا تھا، جبکہ 7 زخمیوں کو ہاسپٹل موو کیا گیا، جہاں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مزید ایک زخمی ایکسپائر ہو گیا۔ اس طرح مجموعی طور پر اس واقعے میں 2 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، انیشلی تو یہ اس کو جو ہے جس طرح کہا جا رہا تھا کہ شہری تخریب کاری کا واقعہ ہے۔ ہاں، تاہم انیشل میں ہمارے عاطف رضا اس طرح کی اطلاعات کوئی آ رہی تھی کہ جی ہم واضح نہیں کہہ سکتے، ہم تحقیقات کر رہے ہیں، بڑا کنفیوزنگ تھا وہ معاملہ۔ جی علی، ایگزیکٹلی اس وقت وہ واضح نہیں ہوا تھا، دیکھا جائے تو واضح ابھی بھی نہیں ہوا ہے، لیکن ایک چیز یہ کلیئر ضرور ہو گئی ہے۔ ہماری اس میں ایس ایس پی سٹی سے بھی بات ہوئی اور بی ڈی ایس کے حکام سے بھی بات ہوئی، تو وہاں سے کوئی دھماکہ خیز جو ہے نا چیز نہیں ملی ہے۔ تو اب تک یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یا تو یہ کسی جنریٹر کے اندر لیکیج کے باعث ہوا، یا وہاں پہ ایک سلنڈر بھی موجود تھا، شاید اس کی لیکیج کی وجہ سے ہوا ہے جو کہ وہ پھٹ گیا ہے۔ تاہم یقینی طور پہ جب بی ڈی اپنی مکمل رپورٹ تیار کرے گی تو یہ کلیئر ہوگا، لیکن ایک چیز جو انہوں نے کلیئر کی ہے ابھی تک کہ اس میں کوئی تخریب کاری کا کوئی عنصر سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے۔ علی، یہ تھوڑی سی کنجسٹڈ ایریا ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ اولڈ سٹی ایریا میں مارکیٹیں، دکانیں جو ہیں بہت کنجسٹڈ اور ایسی جگہ تو ہوتی ہے کہ وہاں دھکے پہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کا عالم یہ بھی ہوا کہ یہاں پہ اس وجہ سے ریسکیو کے اداروں کے کام کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو ملبہ گرا ہوا تھا، پھر ویسی تنگ جگہیں ہیں، ملبہ ہٹا کے وہاں اندر پہنچنا اور لوگوں کو نکالنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ تو اب تک جو ہے نا 2 لوگ ایکسپائر ہوئے جو اسی دکان میں ملازمت کرتے تھے۔ اچھا، یہ دکان تھی جنریٹر کی جہاں پر یہ دھماکہ ہوا، اور کتنے منزلہ تھی اور کتنا پوری کی پوری وہ ہو گئی ہے؟ نہیں علی، ایگزیکٹلی پوری بند نہیں ہوئی ہے، تاہم جس دکان پہ دھماکہ ہوا نہ صرف اس کی دیوار بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے، اس کی تو باقاعدہ دیوار بیٹھ گئی جس میں، اور اس کے ساتھ جو سراؤنڈنگ 3-4 دکانوں کو بھی جزوی نقصان ضرور پہنچا ہے۔ تاہم ابھی تک عمارت جو ہے اچھا وہ عاطف رضا، تو گرمیوں میں اکثر یہ معاملات سامنے آتے ہیں جی، گیس سلنڈر کے دھماکے، پھر ہم نے دیکھا تھا بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ کیسے روک تھام ہوگی؟ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کیا؟ مطلب ایک ہاربل چیز تو ہے یہ کہ کس طرح اس کی روک تھام ممکن بن سکتی ہے؟ علی یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا ہمارا المیہ کہہ لیں کہ صرف گرمی نہیں، سردیوں میں بھی جو ہے نا گیس سلنڈر کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے شہر میں غیر معیاری سلنڈر جو ہیں وہ بہت زیادہ فروخت نہ صرف ہو رہے ہیں، لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں کس طرح کی گیس سلنڈر ہے، اس کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی چیک نہیں کرتا۔ دکانوں پہ گیس بھرواتے ہیں لوگ، چلے جاتے ہیں، ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں اس طرح کا جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے جس میں 6-7 لوگ جھلس کر یا ویسے مر جاتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی باتیں ضرور سامنے آتی ہیں، لیکن علی یہ لوگ اگلے واقعے کا پھر انتظار کرنے کے لیے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ آج سارا دن اس موضوع پہ بات ہوتی رہی، لیکن علی اللہ نہ کرے پھر دوبارہ کچھ دنوں بعد کوئی واقعہ ہوگا تو ہم یہی بات دوبارہ کر رہے ہوں گے کہ صرف وقتی طور پہ باتیں ہو رہی ہیں، کوئی اقدامات نہیں ہو رہے، کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی، کوئی ایسا میکینزم نہیں بنایا جائے کہ کس دکانوں پہ گیس سلنڈروں میں بھری جا رہی ہے، وہ کس کوالٹی کے ہیں، کس اسٹینڈرڈ کے ہیں، وہ پورا ISO اور پھر اسٹینڈرڈ کو کون فالو سا ادارہ کرتے ہیں۔ چیک کرے گا، وہ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا؟ اور کھلے عام جو ہے اس طرح کے سلنڈرز، میں تو ان کو دھماکہ خیز، مطلب دیکھیں نا کتنی ہاربل چیز ہے کہ آپ نے اجازت دے رکھی ہے کہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پر رکھ دیں اور پھٹے تو پھر پوری پوری عمارتیں لے کے ڈوبے۔ مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کون سے بالکل محکمے ہیں یہ، کون سے افسران ہیں یہ، اس کے اوپر سنجیدہ کیوں نہیں ہوتے؟ لوگوں کی زندگیاں جا رہی ہے، یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس کو کم سے کم اسی طرح چلانے کی کوشش تو کرے۔ کوئی کریانے کی دکان ہوگی نا تو وہ بھی شاید بہتر چلتی ہے۔ جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہوتے ہیں۔ عاطف رضا صاحب کیا کہیں گے؟
बिल्कुल अली, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हमारे यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। हमारे यहाँ हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों गलियों सड़कों पर सेवरेज का पानी जमा रहता है, उसको निकालेगा कौन? बल्दियाती इदारों के पास जाओ तो बहुत खैरात के रोना रोते हैं। उससे ऊपर हुकूमती इदारे, वो आम लोगों की रसाई तक है ही नहीं जो उनकी सुने। लेकिन अगर आपके इलाके में कोई भी इदारा, कोई भी बंदा या कोई भी यूसी काउंसलर गटर की लाइन का काम भी कराना शुरू कर दे, तो वो काम शुरू कराने से पहले ही व्हाट्सएप और इलाके के ग्रुपों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह करके चलाना शुरू कर देता है कि ये काम, अरे भाई ये लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं, इनको तो बिल्कुल हल करो। ठीक। लेकिन यहाँ क्रेडिट लेने का तो सबको शौक है, लेकिन अभी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। ये शहर स्ट्रीट क्रिमिनल्स, चोर, डकैतों, मुख्तलिफ माफिया के साथ साथ इस तरह की भी माफिया के हाथों में है, जहाँ चलते फिरते घरों में, हर दूसरी इमारतों में इतने खतरनाक सिलेंडर बम की सूरत में है कि कोई बाहर से क्या गोली मारे, अल्लाह ना करे फट जाए तो पूरी पूरी इमारतों को तबाह कर दे। लेकिन कोई इसको चेक करने वाला नहीं है। शुक्रिया। बिल्कुल बेयार और मददगार चल रहा है ये शहर अली। शुक्रिया आतिफ रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं, ये इशूज़ हैं कब तक चलते रहेंगे इसी तरह और कब जाकर इनको लगाम मिलेगी, सवाल है बहरहाल इस शहर के। और कम से कम मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई किराने की दुकान नहीं और वो भी इस तरह नहीं चलती। वहाँ पर भी कोई देखने वाला होता है, चेक एंड बैलेंस होता है, कोई बंदा जिम्मेदार होता है जो जिम्मेदारी लेता है और पूछा जाता है उससे। मगर इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान गमाशी हब है कहने को, ये जिस तरह चल रहा है वो आपके सामने। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।